ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی کے حوالے سے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی او جناب ڈاکٹر احسن کوی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر احسن صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، ہم ڈاکٹر احسن کوی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے سال 2023 میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا اس کی ذمہ داری تھی، کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، بہت سارے دیگر اقدامات کے ساتھ، جیسے ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کی رجسٹریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ عطیت ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے اور اب بھی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے عطائیوں کے خلاف کیا کام کیا اور کہاں کارروائی رہ گئی۔ جناب احسن کوی صاحب۔ جی صاحب، بہت شکریہ، السلام علیکم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کروں۔ ہماری ویسے تو گائے بگائے بات ہوتی رہتی ہے، جی لیکن میرا مقصد کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو آپ کے چینل کی وساطت سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہوں تاکہ آپ جو میڈیا والے ہیں اور جو پازیٹیو میڈیا والے ہیں وہ کم از کم ہماری وہ سپورٹ کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ناظرین کو آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے کیا۔ تھوڑا سا مارکیٹ میں ایک مسپرسیپشن ہے جس کو آپ بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو صرف ریلیٹ کرتے ہیں عطیت کے ساتھ، عطیت کے خاتمے کے ساتھ، جبکہ میں اس بات کو آج کلیریفائی کروں کہ عطیت کا خاتمہ جو ہے وہ شاید 35% آف آور جاب، باقی 65% جاب ہماری اور بھی ہے، اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھیں اور ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایز اے ہول لوگوں کو پتا ہو کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کر رہا ہے۔ صرف عطیت کے حوالے سے جب بات کرتے لگتا ہے جیسے ایک کرائم ہے۔ پہلے میں عطیت کی بات کر لیتا ہوں، چھوٹی سی عطیت جو ہے، میں آپ کیونکہ کافی نالجبل بھی ہے اس معاملے میں، عطیت جو ہے ایک کرائم ہے، اس بات سے تو آپ ایگری کریں گے نا کہ عطیت ایک کرائم ہے۔ اور جب کرائم کوئی ہوتا ہے تو پاکستان میں الحمدللہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہت سے کرائم ہیں جو کہ ہو رہے ہیں اور پچھلے 77 سال سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آج تک کوئی بھی ایسا کرائم نہیں جو ہم کہیں کہ یہ والا کرائم ہم نے ختم کر دیا، اب آئندہ نہیں ہوگا، ایسا کوئی کرائم نہیں ہے۔ ہاں، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے چیزوں میں، آپ مانتے ہیں اس بات کو۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے فار ایگزامپل کہ وہ موبائل اسنیچنگ کو ختم کرے، اور تھاؤزنڈس آف لا انفورسرز ہیں، لیکن کراچی میں کیونکہ اس کی کچھ کازز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ روٹ کازز ہیں، جب تک ہم ریموو نہیں کریں گے، کتنی بھی لا انفورسمنٹ آپ بڑھا دیں، موبائل اسنیچنگ ہوتی رہے گی جو کاسموپولیٹن سٹیز میں ہوتی ہے۔ عطیت بھی ایک سوشل کرائم ہے، اور اس سوشل کرائم کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمیشن کیونکہ اس کو بند نہیں کر رہا اس لیے وہ ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس کے جو روٹ کازز ہیں وہ ہم ریموو نہیں کر رہے۔ جب تک ہم ان روٹ کازز کو ریموو نہیں کریں گے، اور اگر آپ کبھی چاہیں گے کہ اور ڈیٹیل میں آ کے میں اس پر آپ کے ساتھ بات چیت کروں، میں وہ بھی ضرور کروں گا، تو اس میں جو اس کے روٹ کازز ہے وہ یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف ڈاکٹرز، ٹھیک ہے، اویلیبلٹی آف کوالیفائڈ ڈاکٹرز ان دوز پلیسز جہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہیں، تو وہ جگہ جب خالی ہوتی ہے تو وہاں کویک آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ پھر ہم میگا سٹی میں آئیں، آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ کراچی میں تو ڈاکٹر موجود ہے، کراچی میں عطیت کیوں پھیل رہی ہے؟ لٹریسی ریٹ ہمارا آپ کو پتہ ہے کتنا ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس سے کتنا امپروو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ہم نے کتنا اسپینڈ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو جب یہ دو نگلیکٹڈ سیکٹر ہوتے ہیں ہمارے، تو آپ کو ایجوکیشن میں بھی عطیت ملے گی، آپ کو ڈاکٹری میں بھی عطیت ملے گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جان اور اس کا سوال ہوتا ہے تو زیادہ سینسٹیو ایشو ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے۔ اب عطیت کے خاتمے کے لیے میں صبح ایک میرے پاس نیوز آیا کہ 2023 ختم اور عطیت کا خاتمہ نہیں ہوا، تو اگر کوئی آدمی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 2023 کے اینڈ تک ہم عطیت ختم کر دیں گے تو ظاہر ہے اس آدمی کی نالج کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ میں نے شاید کبھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ عطیت ایک سوشل ایول ہے جو مختلف فارمز میں ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی ایک فارم نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ چھپ کے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کرائم کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو آپ تو ٹیکنیکلی اس کے لیے آتھورائز ہیں کہ آپ جا کر اس کو بند کریں یا اس کو ختم کریں۔ ایک بات ضرور اپنے ناظرین کو بتا دیجئے، فرض کیجئے ایک کلینک ہے ایکس، کسی بھی کویک کا کلینک ہے، ہماری ٹیم جا کر اس کو بند کر دیتی ہے، اس کو جو بھی اس کا کاغذی کارروائی پوری کر کے اس کو بند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کو بند رہنے کا جو عمل ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ لا انفورسمنٹ کا ہے کہ اس سیل کو، کیونکہ وہ اب ایک طرح سے رجسٹر ہو گیا کہ ایک کویک تھا، تو اس کی سیل کو مینٹین کرنا لا انفورسمنٹ کا کام ہے۔ کیونکہ میرے پاس لا انفورسمنٹ الگ سے کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ 8 10 12 لوگ ہیں جو جا کے کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ جا کے جتنے بھی اچھا میرے پاس ایک ڈیٹا دکھاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ کے ناظرین کے لیے کہ اگر میں صحیح معنوں میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے کام شروع کیا تھا 2018 سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5.5 سال، 5.25 سال ہو گئے ہیں، تو 5.25 سال میں ہم نے 11,486 سیل کیے،
ٹھیک ہے. 11,486 جو سیل کیے اس میں سے 3,090 وہ ہیں جو ری سیل کرنے پڑے کیونکہ دوبارہ کھل گئے تھے وہ, اور آپ کو اس کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے لیکن ناظرین کو شاید نہیں پتہ ہوگا. یہ جو دوبارہ کھلے وہ کیوں کھلے؟ وہ اس لیے کھلے کہ ان کی سیل کو کسی لا انفورسمنٹ نے مینٹین نہیں کیا. ایک تو یہ وجہ ہے اس کی. یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, آپ جیسے کہتے ہیں لا انفورسمنٹ پہ آپ نے ذمہ داری ڈالی نا کہ انہوں نے مینٹین نہیں کیا, تو کیا آپ نے ان کو آن بورڈ رکھا تھا؟ جی میں اس کو عرض کرتا ہوں آپ کو, میں نے ان کو آن بورڈ بھی رکھا تھا اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہوتے ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اب ہمیں کچھ امپروومنٹ لا رہے ہیں. اپنی لرننگ ہے ہماری, ہم نے دیکھا کہ بھائی کئی چیز کامیاب نہیں, اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کیا مزید کوآرڈینیشن وغیرہ؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. میری میٹنگ ہوئی آئی جی صاحب سے, ڈی آئی جی سے بھی میٹنگ ہوئی, اور اس میں ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. ابھی یہ فارملائز ہو رہی ہے, جیسے وہ فارملائز ہو جائے گی میں آپ کو اس میں آپ کو خبر بھی بتا دوں گا کہ کیا فارملائز کیا ہم نے. میں نے فارملائز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی ہوا نہیں, اس لیے اس کو آپ سمجھیے گا کہ یہ میں صرف آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ سے, کہ ابھی ہم کیا کرتے تھے کہ جب ہم اس کو سیل کرتے تھے تو ایک میمو ہم دیتے تھے, اس کو بھی کاپی ہم لا انفورسمنٹ والے کو دیتے تھے, لا انفورسمنٹ والے کو بھی دیتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ٹیم میں تھے, اس کے سائن بھی ہوتے ہیں اس پہ, لیکن وہ ایک لوز پیپر تھا. اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ جس دن ہم جتنا بھی کلینک سیل کریں وہ ہم روزنامچے میں انٹری کرائیں اس کی خود جا کر. اچھا, تو اس سے کیا ہوا, جب وہ روزنامچے میں انٹر ہو جائے گا تو اب وہ ڈاکومنٹ کہیں جا نہیں سکتا کیونکہ روزنامچے کا رجسٹر تو کہیں نہیں جائے گا, وہ ایک پرماننٹ تو ان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ جائے گی, یعنی اونس آ جائے گا کہ یار ہم نے اس کو اب مینٹین کرنا ہے کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو ایک تو اس پہ میری ڈی آئی جی سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ کم بیک ٹو می ان ویک اور 10 days کے, جب ابھی کچھ گئے ہوئے تھے چھٹی وغیرہ پہ. بہرحال اب یہ جو ری سیل کرنے کا اور پھر جو کھولنے کا عمل ہے, یار آپ مجھے یہ بتائیے, میں ایک جگہ کو سیل کر کے واپس آ گیا گھر, میرے پاس پورے سندھ میں اینٹی کویکری ڈپارٹمنٹ میں فار ایگزامپل اس وقت 15 سے 16 لوگ کام کر رہے ہیں. سیل کرنے کے بعد جب وہ گھر آئے اور پیچھے ایک آدمی نے تالا توڑ دیا, مجھے اس بات کا پتا کیونکہ وہ ڈیجیٹلی کہیں میں اس کو مانیٹر تو کر نہیں رہا ہوں. اب آپ جیسے کسی شخص نے یا کسی شخص نے مجھے اطلاع دی کہ دی وہ کلینک آپ نے بند کیا تو دوبارہ کھل گیا ہے, اب ہم دوبارہ اس کو پلان میں ڈال کے دوبارہ جائیں گے اس کے پاس. تو اس میں ایک اور چیز جو بہت مس ہو رہی تھی ہماری, اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس سال کی کارکردگی میں بتاتا ہوں, اس سال ہم نے 1347 سیل کیے اور 837 ری سیل کیے, جو کہ بنتا ہے تقریباً 2184 سیل اس سال کے. اچھا, یہ ڈیٹا ہے جو کہ فیکٹس اور فگر کے ساتھ ہے, لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے, پورا یقین ہے کہ جو سیل کیے ان میں سے کئی کھل چکے ہیں. تو پھر آپ انہیں واپس جائیں, ان کے اب واپس جائیں ان کے پاس. تو اب میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ ابھی اگر اس پورے پائی کو دیکھیں, ڈینومینیٹر کو دیکھیں, جو سندھ کا ڈینومینیٹر ہے, اس میں اگر آپ سیل اور ری سیل پہ لڑائی کرتے رہیں گے, یا تو یہ ہو کہ جس کو آپ نے آج سیل کر دیا اب زندگی بھر وہ نہیں کھل سکے گا, کسی وجہ سے کوئی سسٹم ایسا بن جائے, تو آپ کہتے جائیں گے بھائی یہ ایریا میں نے صاف کر دیا, اب اس ایریا پہ جا رہا ہوں. نہیں, اس حوالے سے بہت ساری شکایت ہمیں بھی ہے, میڈیا کو بھی رہتی ہے کہ ہم نشاندہی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ جا کے کارروائی نہیں ہوتی. ہم نشاندہی پہ ضرور کارروائی کرتے ہیں. ہم اچھا پہلے بتائیے نا, ہم کارروائی اگر نہیں کریں گے تو مجھے اس سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ مجھے تو کوئی بینیفٹ نہیں ہونا اس سے. مجھے کارروائی کروں گا تو مجھے بینیفٹ ہوگا کہ میرا ادارے کا نام اچھا ہوگا کہ جی اس کو ہم نے بند کیا. لیکن اس میں کئی کمپلینس ہوتی ہیں, سارے ایلیگیشنز بھی ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمشن کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, ان کی سرپرستی کے بغیر کھل نہیں سکتا کوئی کلینک, چونکہ وہ اکثر اطلاعات ہوتی ہیں کہ وہ علاقوں میں گھومتے تو ہیں, وزٹ تو ان کے ہوتے ہیں یوزلی, لیکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب میں اس کے بارے میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میرے پاس 3-4 لوگ فوٹوز کے ساتھ موجود ہیں جو امپرسونیٹ کرتے ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو. اچھا, امپرسونیٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ان کے فوٹوز میرے پاس ہیں, ان کے ڈیٹا میرے پاس ہیں, اور ان کے پاس جو کارڈز بنے ہوئے ہیں وہ میرے پاس ہیں کہ وہ جاتے ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا نام لے کر وہ سارے کام کرتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی نا. اب اس کو میں نے جب ہائی لائٹ کیا تو وہ کارروائی اب شروع ہو گئی ہے, اور اس میں وہ بہت بڑی بگ شاٹس ہیں. مطلب میں آپ کی سوچ ہمیں بتائیں نا, ہم تاکہ میڈیا پہ اس پر ریکارڈ. ابھی تو میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دی نا کہ یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اب میں نے اس کا حل کیا نکالا؟ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھائی فرض کیجیے آپ کا کلینک ہے, ایک بندہ کہتا ہے میں سندھ کے کمیشن سے آیا ہوں اور مجھے کلینک سیل کرنا ہے آپ کا. تو آپ فرض کیجیے بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں, آپ کویک نہیں ہیں. یہ لوگ زیادہ جاتے ہیں نارمل ڈاکٹرس کے پاس, اور اسے جا کے کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کی فلاں رجسٹریشن دکھائیے, فلاں نہیں ہے, ہم بند کر رہے ہیں کلینک. پولیس والا ساتھ کھڑا ہے, اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی, ڈاکٹر گھبرا جاتا ہے. اچھا, یہ لوگ پولیس کو بھی آن بورڈ لے کے جاتے ہیں؟ اب اس میں ہر جگہ کالی بھیڑ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے بار کوڈڈ کارڈ بنا دیے اپنے اسٹاف کے. اچھا, اب کوئی آدمی امپرسونیٹ کرے گا تو ہم اس کو میسج ہی دے رہے, بلکہ آپ اس میسج کو بڑا اسٹرانگلی دیجیے گا کہ آئندہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کر سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے, وہ اپنے اس کو اسکین کرے گا, اس کا پورا ڈیٹا سامنے آ جائے گا اس کا. اچھا, اوکے, یہ ابھی کیا ہے میں نے, یہ ابھی کیا ہے, اسی لیے کیا کہ امپرسونیشن کو کسی سے ختم کیا جائے. اچھا, یہ ہوئی عطائیت. اب آگے چلتے ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن. ضرور. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک جو امپورٹنٹ کام ہے, جو ابھی ایک اور چیز میں عطائیت پہ واپس جاتا ہوں. عطائیت پہ ہمارے ایکٹ میں صرف ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے جو عطائیت کی ڈیفینیشن ہے.
کویکری کی ڈیفینیشن ہے, باقی خاموش ہے ایکٹ اس کے اوپر. ہم اس ایکٹ کو ریوائز کر رہے ہیں آج کل, اس پہ ہماری لا فرم کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لیکن اس ایکٹ نے آپ کو آتھورائز کیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ پینل کارروائی بھی کر سکتے ہیں, ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں, اس کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں اس پہ, لیکن اس نے اس کے کرمنل اس کی وہ نہیں دی جس کی وجہ سے جتنے بھی آج اس پہ آپ بند کرتے ہیں وہ بیلیبل وارنٹ ہیں. اچھا اوکے, آپ اس کو جیسے ہی بند کرتے ہو بیل لے کے باہر آ جاتا ہے, اور پھر باہر آنے کے بعد ہمیں اور زیادہ دادا گیری سے کہتا ہے دیکھو تم نے بند کرایا تھا میں تو باہر آ گیا. تو اب ہم نے ایکٹ میں, نئے ایکٹ میں وہ سارے سی پی آئی ڈال دیے ہیں کرمنل پروسیجرز کے, کس کس چیز پر کیا کیا سزا ہو سکتی ہے. اچھا رائٹ, تو اب آسانی ہو جائے گی. تو یہ ایکٹ بن گیا ہے, ہمارا بات ہے, لگ رہا ہے کامیاب ہو جائے اس میں. نہیں ہو جائے گا, اس لیے ایکٹ تو بن گیا ہے, وہ تو ہم نے صرف پریزنٹ کرنا ہے, امینڈمنٹ ہو جائے گی, تو ٹائم لگے گا, اسمبلی میں آ کے ہوگا ظاہر, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو یہ میں نے عطیت پہ دوبارہ بات اس لیے کی تھی کہ یہ بھی ایک کام کیا ہے. لائسنسنگ اور اس کی جو آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں لائسنسنگ اور رجسٹریشن یہ جو چیز ہے نا, یہ وہ کام نہیں ہے کہ جیسے آپ کا ایک اسپتال ہے, میں آپ کے پاس آؤں, آپ سے کہوں جی آپ بتائیں جی میرا اسپتال ہے, اس کو آپ لائسنس دے دیں. ایسے لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو 3 چیزیں پوری کرنی ہے میری. آپ کہیں گے میرا اسپتال ہے, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا اسپتال یا کلینک یا جو بھی چیز ہے, آپ کا اسکوپ آف سروس کیا ہے. آپ کا اسکوپ آف سروس کیا کیا ہو سکتا ہے, ایک جی پی سے لے کر ایک ٹرشری یا یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹل تک ہو سکتا ہے. اس اسکوپ پر میں آپ سے پوچھوں گا, اس اسکوپ کی وجہ سے آپ کے پاس ایچ آر موجود ہے کمپیٹنٹ. آپ کہیں گے جی ہاں دیکھیے یہ ایچ آر ہے, یہ کام کرتا ہوں, یہ جی پی کلینک اس میں ایک ڈاکٹر چاہیے موجود ہے میرے پاس. کیا اس اسکوپ کے حساب سے آپ کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے؟ جی موجود ہے. دیکھیے میرے پاس بی پی پیٹس ہونا چاہیے, اسٹیتھوسکوپ ہونا چاہیے, ویئنگ مشین ہونا چاہیے, بلا 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 چیزیں ہو گئی. کیا آپ کا انفراسٹرکچر کے حساب سے ہے؟ ہاں جی دیکھیں ویٹنگ ایریا ہے, پیشنٹ بیٹھ سکتا ہے باہر, یہ میں ڈاکٹر کی کرسی ہے, یو آر کوالیفائڈ, یو آر ڈن, یو آر ایلیجیبل فار اے لائسنس. But if it is a tertiary care hospital, give example of Jinnah Hospital, 2200 bed hospital. Can you imagine how much time our team will take to just go through their processes and find out? Scrutinize کرنے کے لیے even weeks. جب وہ ویکس لگتے ہیں اس میں ان کی گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ہم کو گیپس بتاتے ہیں کہ آپ کے گیپس ہیں, ان کو آپ ٹھیک کر لیجیے. کسی گیپ میں ان کو ٹائم دیتے ہیں 1 مہینے کا, کسی میں 2 مہینے کا, کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جی اس کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. جب وہ گیپ فل کرتے جاتے ہیں ہمیں بتاتے جاتے ہیں, ہم جا کے اس کو ویریفائی کرتے جاتے ہیں. جس دن وہ کہتے ہیں آج ہمارے سارے گیپ فل ہو گئے, ہم ان کا لائسنس ان کو دیتے ہیں, رک جائیے گا ادھر. ابھی لائسنس دے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس اسپتال میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. کوئی ڈرائیور کو جب لائسنس ملتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب زندگی میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں کر سکے گا. ایکسیڈنٹ تو وہ پھر بھی کر سکے گا, لیکن اب وہ لائسنس ہو کے ایکسیڈنٹ کرے گا. اسی طرح سے کسی اسپتال میں کمپلینٹ آ سکتی ہے اس کے خلاف, جس کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹو ڈیٹ ہم 325 کمپلینٹس ہمارے پاس سے تھرو پراپر پروسیس کے تھرو جا چکی ہیں ہمارے پاس سے. اس پہ کچھ ایکشن ہوا؟ بالکل وہی بتا رہا ہوں. آؤٹ آف دیز 325 کمپلینٹ میں سے اس وقت تقریباً 50 کے قریب پینڈنگ ہے جو کہ آن پروسیس ہے. میں آپ کو 280 کا ڈیٹا دے سکتا ہوں. 280 کے ڈیٹا میں سے 65% کمپلینٹس were decided in favor of doctors کیونکہ وہ ایلیگیشن تھے جب پروف نہیں ہوا, اینڈ 35% were decided in favor of patients کہ پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس پہ پینلٹی لگائی گئی اور سب کچھ ہوا. ڈاکٹر پہ پینلٹی لگائی گئی, اسپتال پہ پینلٹی لگائی گئی. یہ ہمارا ایکٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے. اس کمپلینٹ میں ایک اور آپ کو مزیدار چیز بتا دوں جو آپ کے ناظرین کے لیے بڑی وہ ہوگی. زیادہ تر کمپلینٹس میں 80 سے 85% کمپلینٹس میں جو وجہ تھی کمپلینٹ کی وہ کسی ڈاکٹر کی ڈیلیبریٹ نیگلیجنس نہیں تھی. زیادہ تر میں سسٹم فیلئر تھا یا کمیونیکیشن کا پرابلم تھا, یعنی آپ کو صحیح طرح بتایا نہیں گیا, آپ سے صحیح طرح سے انفارم کنسنٹ نہیں لیا گیا, اس لیے وہی چیز جو کہ صحیح ہو رہی تھی کمپلینٹ میں کنورٹ ہو گئی. صحیح. تو یہ کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ کمیونیکیشن والا گیپ بھی ایک سب سے بڑی دنیا کا ڈیٹا ہے. اچھا یہ ہمارا ڈیٹا ڈفرنٹ نہیں ہے, آپ امریکہ کا ڈیٹا دیکھیں گے 80% یہی ہے وہاں بھی. اچھا دنیا بھر کا ڈیٹا, اور ہمارا ڈیٹا بھی وہی چیز ریفلیکٹ کر رہا ہے, جبکہ ہمارا کہیں تو دنیا کے برابر ہے الحمدللہ. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا سسٹم تو آپ کو پتا ہے ہیلتھ کیئر کا فریکچرڈ سسٹم ہے, وہ کوئی بڑا ٹیئر بیس نہیں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کی جب آپ بات کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر مینس کہ اگر 2000 پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں تو 2000 اسکول آف تھاٹس ہیں, 2000 بزنس ماڈلز ہیں. ان سب کو ایک جگہ پہ لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کمپلین کے حوالے سے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے یہ مجھے ایفرٹ آپ کی نظر نہیں آئی کہ آپ نے ہر اسپتال میں ایٹ لیسٹ بڑے بڑے اسپتالوں میں آپ کے ہیلتھ کیئر کمیشن کے کوئی سائن بورڈز لگے ہوں, وہاں کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ پیشنٹ دیکھ سکے اسے کہ اسے اگر کمپلین ہے اسپتال میں ایڈریس نہیں ہو رہی تو ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ ای میل ہے, یہ آفس ہے, یہ فون ہے, ایسے کیوں نہیں لگا رہے بورڈ آپ؟ جس اسپتال کو ہم لائسنس دیتے ہیں اس کا یہ ایک KPI ہے, جس کو لائسنس دیتے ہیں, جس پہ ہم چلے گئے, لائسنس ہو گیا اس نے اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کیا, اس میں ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کو کمپلائی کرنا ہے کہ ناؤ دے ہیو ٹو ڈسپلے کہ کمپلینٹ کا پروسیس کیا ہے ان کا, اور اگر کمپلینٹ کا پروسیس ان کا ریزالو اسپتال میں نہیں ہوگا تو اس کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں کیسے جانا ہے.
یہ ان اسپتالوں میں اس کو لائسنس مل چکا ہے کیونکہ اب وہ اسٹینڈرڈ کو کمپلائی کر رہے ہیں. ہمارے جن کو ابھی نہیں ملا ہے ان پہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو ہوتا جائے گا. تو یہ سائیکل چلتا جائے گا. یہ آپ عوامی آگاہی کے لیے بینرز نہیں لگا سکتے؟ آپ ہورڈنگ لگائیں, بینر لگائیں, کچھ پرائیویٹ اسپتال کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ڈیولپ ہی جب ہوتی ہے, جنرلی شہر میں لگا دیں مختلف جگہوں پہ, چوراہوں پہ, سڑکوں پہ, ادھر ادھر سب جگہ. گاربیج بہت آئے گا پھر. گاربیج میں بتا رہا ہوں, گاربیج بہت. اویئرنیس تو دیکھیں نا, لوگوں میں اویئرنیس تو ہوگی. اویئرنیس آنا چاہیے. کمپلینٹ کا ہمارا ایک میں ایک پروسیجر ہے. ایون آپ کا جہاں دفتر موجود ہے وہاں اس کے سامنے آپ نے کوئی بورڈ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. ایک پبلک ویسا کارپوریٹ سیکٹر کا وہ آفس ہے ہمارا, آئسولیٹڈ آفس نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ کمپلینٹ کا پروسیس یہ ہے ہمارا. اس کو آج میں آپ کے لیے آگاہی دے رہا ہوں کہ کمپلینٹ اگر کسی بھی پیشنٹ کو کسی اسپتال میں ہوتی ہے تو پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اسپتال کو کمپلینٹ کرنی ہے. 1 مہینے میں اگر اس کو کمپلینٹ کا جواب اسپتال سے سیٹسفیکٹری مل جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں ملتا ہے تو ایکٹ کہتا ہے کہ اب وہ ہمارے پاس آئے گا. تو یہ پروسیس کو اس کو فالو کرنا ہے. اگر بینر لگا دی جائیں گے تو لوگ کیا ہوگا کہ وہ ہر آج کو آپ کو پتہ ہے یار, آپ میڈیا کے آدمی ہیں. اختر صاحب آپ مجھے بتائیے, آج کل جس کے پاس موبائل ہے وہ میڈیا کا آدمی ہے نا ایک. بالکل سوشل میڈیا ظاہر ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جس اسپتال میں چلا گیا وہ اس کی اسی وقت موبائل ویڈیو بنا لی. اب وہ اس کی ابھی گہرائی میں نہیں گیا لیکن وہ کمپلینٹ کریٹ ہو گیا, ایک ہوا کریٹ ہو گیا. بعد میں پتہ لگا کچھ بھی نہیں تھا. اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اور ایسی جب کوئی شکایت ہو تو آپ دیکھیں پیشنٹ کے رائٹ کی بھی تھوڑی سی آپ بات کریں. دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن صرف ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ کی بات نہ کرے, پیشنٹ رائٹ کی بھی بات کریں نا. تو اس میں اب ایسا ہوتا ہے کوئی کمپلین ہوئی نا اسپتال والوں سے, پیشنٹ بیچارہ مانگ رہے ہیں بھائی مجھے فائل کی کاپی بنا دو, مجھے میرے مریض کا ریکارڈ دے دو, کوئی نہیں دیتا. فائل چھپا دیتے ہیں, رکھ دیتے ہیں, آلٹر کر دیتے ہیں, چیزیں کر دیتے ہیں. تو وہ کیسے پیشنٹ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرے؟ آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ ایسے کئی کیس ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے پکڑا ہے. جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے وہ ہم نے پکڑی ہے کیونکہ ہمارے سارے جو مطلب ہم ہیلتھ سے ایکسپرٹ ہیں, ہم نے پکڑا ہے. ہم نے اس کو پکڑا ہے کہ یہاں پہ کہاں پہ اس پہ اوور رائٹنگ ہے اور کہاں پہ کس طرح سے بعد میں لکھا گیا ہے. تو اسپتالوں کو یہ بھی پابند کریں نا کہ پیشنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس پیشنٹ کو تو دینا. اچھا دیکھیں اس میں ایک بات بتاؤں, ایک اسپتال کی ایک پالیسی ہے, جب مریض اس اسپتال میں جاتا ہے تو اس پہ ایک سائن کرتا ہے اس پہ ایڈمیشن فارم پہ نا, اس پہ سارے وہ کلاوز لکھے ہوتے ہیں. پیشنٹ کا ڈیٹا جس وقت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس وقت تو ہم سمن کرتے ہیں ڈیٹا, پھر تو وہ ڈیٹا سارا آنا ہے, پھر نہیں چھپا سکتا کوئی اس کو, پھر تو کرمنل ایکٹ ہو جائے گا وہ, اس کی پینلٹی اگر وہ چھپائے گا تو. ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں پیشنٹ کو نہیں دیتے فار ایگزامپل ڈیٹا, تو پیشنٹ کو ڈیٹا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے اس کی فائل پیشنٹ کو نہیں دی جاتی کسی بھی اسپتال میں, اس کی سمری دی جاتی ہے. سمری اگر نہیں دیتا کوئی تو وہ غلط کام کر رہا ہے, اس کو پکڑنا چاہیے. کیوں نہیں سمری دے رہا پیشنٹ کو, ڈسچارج سمری کیوں نہیں دے رہا اس کو؟ رائٹ. اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ہمارا ٹائم شارٹ ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ جب بلائیں گے مجھے میں 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا آپ کے پاس. آپ مجھے بلائیے, آپ اس پہ بات کیجیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وساطت سے لوگوں کو صحیح انفارمیشن ملے. ہاں بالکل, اسی لیے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا, اور اسی لیے میں چلا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ فوراً ہی چلے آئے اس پہ. اور کیا بات ہے ایسی جو پبلک کو آپ بتانا چاہیں گے ہیلتھ کیئر کمیشن کے اور کام کے حوالے سے اور کانٹیکٹ کے حوالے سے؟ یہ آپ کی مین پاور بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ مین پاور بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اچھی بات ہے, پاکستان کی مین پاور بڑھی جا رہی ہے. مسئلہ یہ آپ کے پوزیشنز نہیں ہیں یا اپوائنٹ نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارا ہوا یہ تھا کہ ہمارے پچھلا 12 مہینے کا 14 مہینے کا ٹائم ایک ایسا گزرا جس میں ہمارا بورڈ نوٹیفائی نہیں ہوا تھا. اب الحمدللہ بورڈ نوٹیفائی ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً میں کہوں گا کہ 45% پوزیشنز ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہیں ویکینٹ. اچھا, اس کو اب آپ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں اخبار میں اس کا ایڈ بھی آ جانا ہے. اور جس دن الیکشن ہو گئے, جس کے بعد پابندی ختم ہوگی, تو ہم ان کو آن بورڈ بھی کرنا شروع کر دیں گے. اس کو ہم تھرو بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس جائیں گے, نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو جائیں گے, اس کے ان کے وہاں پہ شارٹ لسٹ. یہ ساری ایکسپرٹ پوزیشنز ہیں آپ کی یا ڈفرینٹ ہیں؟ ایڈمن آفس یہ ایکسپرٹ نہیں, اس میں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ, ہمارے پاس 7 ڈائریکٹریٹس ہیں. اچھا, اس میں کلینکل گورننس ہے, کمپلینٹس ہے, اس کے بعد اس میں مانیٹرنگ ایویلیوشن ہے, لائسنسنگ ایکریڈیٹیشن ہے, اینٹی کویکری ہے. یہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اس کے علاوہ فائنینس اور HR ہمارے سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. تو جو ہمارے آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی پوزیشنز ہیں اس میں یہ لوگ ہائر ہوں گے. تو ہماری مین پاور جیسے مثال پہ میپو خاص ہے, میرے پاس 2 آدمی ہیں. تو جب وہاں پہ وہ 5-6 آدمی ہو جائیں گے اینٹی کویکری کے لیے, تو میری ایکٹیویٹی ویسے ہی ڈبل ہو جائے گی. اور ہماری موبلٹی بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. پہلے ہمارے پاس تو جب میں نے کمیشن جوائن کیا تھا آج سے کوئی 2.25 سال پہلے, تو وی ڈو ناٹ ایون ہیو وہیکلس. اب اللہ کا شکر ہے وہیکل بھی ہیں اور ہمارے پاس موبلٹی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. سارے لوگ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ہماری آنکھ ہے, ہمارے کان ہیں, چیزیں ہیں. اب لاسٹ میں اسی پہ کلوزنگ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ میڈیا میں جو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, رپورٹ ہوتی ہیں, ان پر پرویکٹیولی اس طرح سے کام ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا. اس کی یا تو رفتار بہت سلو ہوتی ہے, یا اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو ہمیں واپس اس کا فیڈ بیک نہیں ملتا کہ آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. اوکے, میں اس کی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری طرف سے کوئی ویکنیس ہو اس میں, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بات کو. لیکن ایک چیز میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پروفیشنلی دیکھیں گے تو اسی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو آج سے آپ 2 سال پہلے دیکھیے گا,
اور مجھ سے یا میرے ادارے کے کسی بندے سے فیڈ بیک نہیں دیجیے گا. آپ ان ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ میں جائیے, آپ ان کے پاس جائیے جو کبھی کمپلینٹ لے کے یہاں آیا ہو, آپ ان کا فیڈ بیک لیجیے. اگر وہ میرے ادارے کی تعریف کریں فار ایگزامپل تو یہ میری سکسیس ہے یا میرے ادارے کی سکسیس ہے. اگر وہ میری برائی کریں تو یہ میری فیلئر ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں, میں جیسے آپ نے کہا آپ کو شکایت ہے, میں نے کہا مجھے بھی کئی جگہ پہ شکایت ہے, لیکن وہ شکایت کیا ہے کہ بھئی اگر آپ اسی چیز کو نیگیٹولی کرتے رہیں میری ٹیم ڈی موٹیویٹ ہوگی. آپ مجھے پازیٹیولی موٹیویٹ تو کیجیے میری ٹیم کو. آپ دیکھیے پھر ہم کیا کرتے ہیں. ہم تو میڈیا سے کوئی ہماری دشمنی وہ ظاہر دونوں طرف سے ہوگا نا, جب آپ کا ٹیم کا رسپانس بھی پازیٹیو آئے گا نا تب. آپ کا صبح اور یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کویکری کو سیل کرتے ہیں, کویکس کو اس کا ڈی سیل ہو جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں, جب ظاہر ہے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, تو وہ تو آپ کی بھی نہ عزت کریں گے نہ کسی اور کی عزت کریں گے ظاہر ہے اتھارٹی کے. وہ انٹینٹ نہیں ہے. آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انٹینٹ نہیں ہے. وہ میں یہ ڈیفیشنسی مان سکتا ہوں کہ میرے پاس جو گیپ اس کا ہے مین پاور کا, اس کی وجہ سے ضرور یہ چیز ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. انٹینٹ یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ایک جگہ پہ کوئی غلط بات, آپ اچھے کام بھی کیے ہیں, آپ لوگوں نے کر بھی رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے مانا اس بات کو. نہیں اچھے کام کا ہم اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اپریشیٹ کیا اچھے کام, لیکن جہاں مسائل رہے ظاہر ہے پھر ہمیں وہ بھی تو رپورٹ کرنے ہیں, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جب وہ مسائل میں یہاں کے بیٹھ جاؤں گا. ہاں اور بولیں. نہیں بہرحال میرے خیال میں اچھا ہے آپ نے اس کو اکنالج بھی کیا اور چیزیں, لیکن تھوڑی سی کوآرڈینیشن میرے خیال میں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی, میڈیا کے ساتھ بھی نا. اور ہم تو اس کی پبلک اویئرنیس کے لیے اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم تو ہماری ٹیم بھی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ. کبھی آپ ایسا بھی اگر چاہیں بالکل کہ جیسے آپ گراؤنڈ پہ آپ اتر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, تو وہ ایک اور چیز میں اس میں ضرور بتانا چاہوں گا. جو کمپلینٹ کا پروسیس ہمارے پاس لاسٹ کمپلینٹ کا جو پروسیس کو ہم میڈیا میں نہیں دیتے, اس میں ہمیں کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنا ہوتی ہے جب تک اس کا فیصلہ نہ آئے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر احسن کوی صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی سی او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی. امید ہے کہ آپ سے بہت ساری چیزیں آپ کو بھی اس کی آگاہی ملی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.